السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 7 مارچ ہے۔ اپنی میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ عیال سعود دین اسلام کی تباہی کا سلسلہ بند کرو۔ سعودی مبلغ اور دمام شہروں میں شاہ عبدالعزیز مسجد کے سابق خطیب و امام عماد المبیض نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس میں انہوں نے سعودی عرب کے شاہ سلمان ابن عبدالعزیز، سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان اور ان کے آزاد خیال مشیر ترکی آل شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی بنیاد ایمان اور اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام و نفاذ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، اور آج جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ ان اصولوں کے سراسر خلاف ہے جن پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سعودی مبلغ نے سعودی حکام کو اللہ سے خوف کھانے کی ہدایت بھی کی۔ عبدالعزیز مسجد کے سابق خطیب نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے بہت سے قوانین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے کئی قسم کی شرعی تعلیمات سے منہ پھیر لیا ہے، اور اب کچھ علاقوں میں اسلامی تعلیمات اور سعودی عرب کی روایات کے خلاف نئی فنکارانہ سرگرمیاں اور حیاسوز پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ان دنوں روشن خیالی اور رواداری کے عنوان سے بے دینی اور مداہنت کی لہر جاری ہے، جہاں اسلامی تعلیمات اور سعودی اقدار کے خلاف کئی تبدیلیاں متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ ان خلاف اسلام تبدیلیوں میں جہاں خواتین کو محرم کے بغیر سفر اور حج کی اجازت دینا شامل ہے، وہیں توحید کی سرزمین سعودی عرب میں کفر یا اعمال پر مبنی یوگا کو متعارف کرانا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات اور سعودی روایات کے خلاف مرد اہلکاروں کے ساتھ ہی خواتین اہلکاروں کو تعینات کر مرد و عورت کے بے محابہ اور بلا لحاظ اختلاط کو فروغ دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مسجد حرام کے مرد والے حصے میں بھی خواتین اہلکاروں کو تعینات کر سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کو جنم دیا گیا۔ مزید یہ کہ نزول قرآن کی سرزمین سعودی عرب ان دنوں بیہودہ گانے گانے والوں اور حیاسوز رقص کرنے والوں کا سب سے بڑا اڈا بنی ہوئی ہے۔ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں جبر کی وجہ سے کسی کو حکام پر کسی بھی قسم کی تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے کو ایجنسیوں کی جانب سے سخت سزاؤں کا سامنا رہتا ہے۔ اس تناظر میں مبصرین نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ عالم ربانی عماد المبیض کو بھی مستقبل میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ قرائن ظاہر بھی ہونے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لبرل، گناہ پسند اور حکومت نواز ٹرول مافیا نے سعودی عالم عماد المبیض کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے۔ یہ ٹرول مافیا بن سلمان کے خلاف شرع اقدامات کے دفاع میں میدان میں کود پڑا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے دورے سے قبل اسرائیلی وزیر نے القدس میں گھروں کی مسماری کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کے داخلی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے اپنے ملک کی افواج کو ماہ رمضان کے دوران مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا عمل جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ جارحیت تنازع بھڑکانے کا باعث بن جائے گی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر کا یہ بیان امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے اسرائیل کے آئندہ دورے سے قبل سامنے آیا ہے۔ لوئڈ آسٹن نے اردن کے دورے کے دوران خطے کو پرامن بنانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی فوج کے حکام نے حالیہ ہفتوں میں خبردار کیا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینوں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سال کے آغاز سے ہی باہمی حملوں میں دونوں طرف سے ہلاکتوں کی وجہ سے پہلے ہی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کی اور واضح کیا کہ اسرائیلی وزیر نے تصادم کے میدان میں صورتحال کو مزید بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر بن گوئر نے القدس میں رمضان کے مقدس مہینے میں فلسطینی شہریوں کے گھروں کی مسماری کے بارے میں فخر کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے ایک فوجی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسرائیلی فضائی حملے میں اس کا رن وے تباہ ہو گیا، جس کے بعد آپریشنل سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ شامی فضائی دفاع نے مقامی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:07 پر ساحلی شہر لازقیہ کے مغرب میں بحیرہ روم کی سمت سے داغے گئے میزائلوں کو روک دیا۔
سعودی عرب نے جمع کرائے ترکی کے بینک میں $5 ارب، باہمی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ سعودی عرب نے پیر کو کہا کہ اس نے ترکی کے مرکزی بینک میں $5 ارب جمع کرائے ہیں، جس سے ممکنہ طور پر ترکی کو اپنی کمزور کرنسی لیرا کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ ڈپازٹ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات برسوں کی کشیدگی کے بعد بہتری کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کے 2018 کے قتل سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں خاصا تناؤ آ گیا تھا۔ بعد میں ترکی نے بھی سعودی عرب، بحرین، مصر اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے برسوں سے جاری بوائیکاٹ میں قطر کی حمایت کی تھی۔ سعودی عرب نے حالیہ یہ اعلان سرکاری سعودی پریس ایجنسی پر ایک بیان کے ذریعے کیا، جس میں اسے سعودی عرب، ترکی اور اس کے برادر عوام کے درمیان موجود قریبی تعاون اور تاریخی تعلقات کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم سعودی فنڈ برائے ترقی کی مد سے بھیجی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ سعودی مملکت کی ترک عوام کے لیے مضبوط حمایت اور ترک معیشت کے مستقبل پر اس کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ترک ایجنسی نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ ترکی کی اقتصادی، سماجی اور پائیدار ترقی کی حمایت کرتا ہے۔ رمضان میں قرآن کریم کے 1 ملین نسخے تقسیم کرنے کی منظوری۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کے دوران قرآن کریم اور 76 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کے ترجموں پر مشتمل 1 ملین نسخے تقسیم کرنے کی منظوری دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق قرآن پاک اور اس کے ترجموں پر مشتمل نسخے مختلف سائز کے ہوں گے، جو مدینہ منورہ کے کنگ فہد کمپلیکس نے تیار کیے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی رمضان کے دوران 22 ملکوں میں اسلامی مرکز کے توسط سے یہ نسخے تقسیم کرائے گی۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے، جو کنگ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن کے سربراہ اعلیٰ بھی ہیں، بتایا کہ سعودی عرب دنیا بھر میں لاکھوں افراد تک قرآن کریم اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت نے 22 ممالک میں سعودی سفارت خانوں کے ساتھ رابطے کر لیے ہیں۔ قرآن پاک اور اس کے ترجمہ شدہ نسخے انتہائی محفوظ طریقے سے سفارت خانوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ جامعات میں طالبات اور خواتین اساتذہ کے لیے حجاب لازمی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر حکومت نے طالبات اور خواتین اساتذہ کے لیے حجاب پہننے کو لازمی قرار دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اتوار کو جاری ہونے والے سرکولر میں کہا گیا کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جن ادارہ جات میں مخلوط نظام تعلیم رائج ہے، ان میں طالبات اور معلمات کو حجاب کی پابندی نہیں کروائی جاتی۔ ہدایت نامے میں مزید کہا گیا کہ جن ادارہ جات میں مخلوط نظام تعلیم رائج ہے، ان میں طالبات اور معلمات کو سختی سے حجاب پہننے کا پابند کیا جائے۔ محکمہ تعلیم نے خبردار کیا کہ جن اداروں میں ہدایات کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں ادارے کے سربراہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے پیر کے روز کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران میں اسکول کی طالبات پر زہر کے حملے ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کے حوالے سے ریاستی میڈیا نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ حکام کو طالبات پر زہر آلودگی کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس جرم کے مرتکب افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ ایک تیسری خبر میں ایران میں ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجائی نے کہا کہ جو خواتین اسلامی ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوں گی، ان کو سزا دی جائے گی۔ یورپی یونین کے دروازے طالبان حکام اور افغانوں سے بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نیکولسن نے افغانستان کے ایک ہفتے کے طویل دورے کے بعد دوحہ واپسی پر ٹویٹس کے ایک سلسلے میں کہا کہ یورپی یونین کے دروازے طالبان حکام اور دیگر افغانوں کے ساتھ ملک کے اندر اور بیرون ملک بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ وہ حل تلاش کرنے اور ایک پائیدار امن کے لیے تعاون کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین افغانستان میں سفارتی اور انسانی بنیادوں پر اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تعاون اور بات چیت کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ ریاست کو اختیار ہے کہ وہ شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین کرے۔ اپنے فیصلے میں شریعت کورٹ کا کہنا تھا کہ ریاست کو اختیار ہے کہ شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین کرے اور ریاست کا یہ اقدام اسلامی قوانین سے متصادم نہیں ہے۔ واضح ہے کہ آرزو فاطمہ نے اسلام قبول کر کے علی اظہر سے پسند کی شادی کی تھی، مگر سندھ ہائی کورٹ نے آرزو فاطمہ کی علی اظہر سے شادی کم عمری کے باعث غیر قانونی قرار دی تھی۔ ایک تیسری خبر میں انڈونیشیا کے پہاڑی علاقے میں ہونے والی مسلسل بارشوں کے باعث مٹی کا تودا گر گیا، جس میں 5 سے زائد مکانات منو مٹی کے تلے دب گئے۔ ملبے سے 11 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ اب بھی ملبے میں 50 سے زائد افراد کے دبے ہونے کا امکان ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں برازیل کے سابق صدر جیر بولسونارو پر تحفے میں ملی قیمتی گھڑی اور زیورات باہر منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سابق برازیلی صدر کو 2021 میں سعودی حکومت نے زیورات اور قیمتی گھڑی تحفے میں دی تھی۔ ان کی اہلیہ کو بھی قیمتی زیورات تحفے میں ملے تھے۔ دوسری جانب سابق صدر نے تحائف کی منتقلی کے الزامات سے انکار کیا ہے، جبکہ موجودہ صدر نے معاملے کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک پانچویں خبر میں ٹویٹر کے مالک ایلون مسک نے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ ٹویٹر پر ٹویٹ کے لیے حروف کی تعداد کو بہت جلد 280 سے بڑھا کر 10,000 کر دیا جائے گا۔ تاہم ایلون مسک نے اپنی ٹویٹ میں واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ یہ نیا فیچر صرف ٹویٹر بلو کے صارفین کو ملے گا یا پھر تمام صارفین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔